بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 6 اپریل سن 2026 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 576 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک فیملی انڈیا سے اگر آتی ہے یعنی عمرے پر اور ان کا عمرہ شروع ہوتا ہے اور دوران عمرہ ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا عورت اپنے بھانجے کے پاس جدہ میں موجود ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں اگر قونصل خانہ وغیرہ جانا پڑے, سفارت خانہ وغیرہ جانا پڑے, تو ایسی صورت میں کیا عورت جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ بلا شبہ جا سکتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت میں جو کھیتی باڑی کے بعد یعنی جیسے کھجور اس وقت کی کھیتی تھی ان سبھوں میں جانے کی اجازت دی ہے تو ایسے ہر ضروری کام کے لیے وہ جا سکتی ہے. علماء تو کہتے ہیں اگر پڑھاتی ہے تو تعلیم دینے کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے. اگر چھٹی اس کی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, یہ تو ضروری کام ہے, اس میں کوئی مانعت نہیں. اصل مانعت جو ہے اس کے لیے زیب و زینت, خوشبو اور یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے, اور جس گھر میں وفات ہوئی اسی میں اس کو رہنا ہے. جی. تو یہاں پہ ان کا اگلا سوال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر مدینے کی زیارت وغیرہ کے لیے جانا چاہیں تو نہیں, اس لیے کہ مدینے کی زیارت عمرے کا کوئی حصہ نہیں ہے, نہ واجبات میں سے, ضروریات میں سے بھی نہیں. لہذا وہ جہاں تک ہیں اپنا وہ وہی کریں, اور گھر یہاں نہیں رہنا ہے تو گھر جا کر کے واپس اپنے گھر پہ جا کے عدت کو پوری کریں. یہاں تو نہیں رہنا ہے, لیکن ایسا ہے تو ان کا تو گھر تو نہیں ہے نا, تو اگر مدینہ چلے جائیں تو کیا ہے؟ اللہ کے بندے مدینہ کے لیے گویا ایک الگ سفر پہ جا رہی ہیں, ایک الگ ایسے کام پہ جا رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری نہیں ہے اور عدت کے مخالف ہے. آج کیا ہے وہ اپنے گھر میں رہے. اگر واجبات میں ہوتا ہے, ایک جیسے عمرہ کر رہی تھی, آدھا پورا کی آدھا باقی ہے, تو ان کو پورا کر لینا ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسی چیز جو ان کے اوپر واجبات میں سے نہیں ہے, تاکیدی نہیں ہے, کوئی کیا وجہ جانے کی. نہیں ایسے ہوتا نا کہ انسان جو ہے نا انڈیا سے, ارے بھائی ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی ہے نا. ہے ٹھیک ہے, نہیں ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنے گھر سے کسی دوسرے شہر کو جائے. ایک یہاں پر آپشن کیا ہے بھائی دیکھیے, اب اس کو یہ ہے کہ اس کے لیے اصل کیا چیز ہے, یا تو جہاں پر ٹھہری وہاں پوری کرے یا تو گھر واپس جائے, بس اس کے لیے یہ آپشن ہے. سیر تفریح کے لیے نکل جائے, کہیں زیارت کے لیے نکل جائے. ایسا بھی بڑا امکان ہے کہ مثال کے طور پر اب یہاں پر بکنگ 15 دن کی ہوتی ہے, بھائی بیٹھی رہے اپنے گھر پر, مدینہ میں بھی تو نہیں گھر پر بیٹھی رہے, اس لیے کہ مہینہ مدینہ جانا کوئی وجہ نہیں ہے اس کے. اگر اس کا گھر دیکھیے, نہیں آپ صرف ایک عبادت کے لیے ایک ایسے کام کے لیے کریں جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے, نیا ایک کام شروع کرنا ہے اور وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی. اگر یہ ہوتا مدینہ کو اس کی اصل رہائش رہی ہوتی, وہاں سے آئی ہوتی یہاں کے لیے, اب وہاں اس کو ٹھہرنا ہوتا, ٹھیک ہے جائے. ٹھیک ہے, یہ تو بات واضح ہے, یہ بات واضح ہے. لیکن دوسرا آپشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کی فلائٹ مدینے سے. بھائی تو الگ مسئلہ ہے, وہ پھر زیارت کو نہیں جائے گی, سیدھے ایئرپورٹ جائے وہ اور وہاں سے چلی جائے. اتنی سختی ہے؟ سختی نہیں ہے, یہ اصول ہے. کون سی سختی ہے؟ اس لیے کیا اس کے لیے تاکیدی ہے, واجب ہے مدینے کی زیارت, کیا چیز ہے؟ صرف ایک دیکھیے, مدینہ منورہ کی زیارت کیا ہے, ان ایک مسجدوں میں سے ہے جن مسجدوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور عبادت کے وہاں کی زیارت کو ایک کیا ہے جائز مشروع قرار دیا, بس, اور کوئی چیز نہیں. اب کیا ہے, آپ کہیں کہ ہاں بھائی گھر بیٹھی ہے تو ٹھیک, وہ جلسے کے اندر بھی چلی جایا کرے, وہ فلاں شادی وہاں بھی چلی جایا کرے, وہاں زیارت نہیں. تو ایک ایسی چیز جو ناگزیر ہے اس کے لیے نکلنا, جو انسانی ضروریات میں سے ہے. جیسے آپ نے کہا انسانی ضروریات میں سے, لیکن یہ کسی چیز میں داخل نہیں ہے. جی نہیں, بسا اوقات علماء کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ شادی میں چلے جانا. آپ ہی میرے بھائی کس کی شادی, اپنے کہا, ہم نے کہا بھانجے وغیرہ کی شادی ہے, رشتے دار ہیں, وہاں صلہ رحمی کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ عام کوئی شادی اور وہاں پر جائے. صلہ رحمی کے جہاں پر معاملہ ہے, اس کے بھتیجے کے ہے, سوال آیا تھا ہمارے خیال میں پوتے کی, اس قسم کی شادی کا معاملہ ہے, اور گھر میں شادی کا معاملہ ہے. اللہ کل حال دونوں قضیے الگ الگ ہیں. اور وہاں پر وہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہے, جہاں پر جائے گی, اور کہا یہ بھی کہا شام کو واپس بھی چلی جائے رات گزارنے کے لیے, وہ یہاں کیسے واپس آئے گی؟ وہ ایک ایسی جس میں صلہ رحمی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. ان کا اگلا سوال ہے اسی میں کہ مثال کے طور پر اگر شوہر کا اگر کوئی ایک طواف یا اگر ایک سعی وغیرہ اگر باقی رہ گئی ہے تو کیا یہ پورا کریں گے؟ نہیں, اس کے لیے وہیں ختم, اس کو عمرے کا ثواب ملے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گویا کہ حج کر رہا ہے, اس کو قیامت دن اٹھایا جائے گا. جی, اب اس کی طرف سے پورا نہیں کرنا ہے. یہاں پر ایک بات واضح کر دیں, جیسے مثال کے طور پر اگر دوران طواف یا دوران سعی یعنی حالت احرام میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سر کو نہیں ڈھاکا جائے گا؟
ہاں حالت احرام اس کا سر نہیں ڈھانکا جائے گا کفن میں کفن میں. چہرہ اور سر. چہرے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ چہرہ اس میں داخل ہے کہ نہیں، لیکن سر نہیں ڈھانکا جائے گا. جی فإنه يبعث ملبيا. جی صحیح مسلم میں ہے کہ اس کے چہرے کو نہ ڈھانکا جائے ایسا. جی غسل وغیرہ دینا. ہاں تو اس کو اس کا تو غسل دیا ہی جائے گا. شہید کے حکم میں نہیں ہے. نہیں شہید نہیں ہے، شہید کے حکم میں نہیں ہے. اس کا جنازے کا جو غسل ہے تجہیز اور تکفین کے لیے وہ دیا جائے گا اس کو. یعنی فرق صرف اس چہرہ ڈھانکنے، جی چہرہ اور سر ڈھانکنے والا معاملہ ہے، باقی تو سب چیز نارمل. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ یعنی انہوں نے بہت سارے سوالات اس تعلق سے کیے ہیں. ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت رسالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام جو بعد میں آزاد کیا، بچپن سے حضرت سالم جو ساتھ میں رہا کرتے تھے، جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہمارے پاس تو منہ بولا بچے کے طور پہ ہمیشہ رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ پلانے کا حکم دیا. تو اس حدیث کے پس منظر میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور کہ کیا یہ چیز امت کے لیے جائز ہے یا یہ صرف حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھی یا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے اصل میں پہلے اصل قصہ کیا ہے وہ سن لیجیے. وہ کیا ہے چند لفظوں میں. اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ دستور رہا، جیسا کہ وہ بدعت آج بھی لوٹ کر کے آئی ہے مسلمانوں میں، کہ کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کی حیثیت گھر کے اندر اپنے سگے بیٹے حتیٰ کہ وراثت کے حد تک ہوا کرتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن قرآن مجید جیسا کہ سورہ الاحزاب کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو ختم کر دیا قولاً بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو قطعاً ختم کر دیا ہے کہ وہ بیٹا نہیں ہے، اب وہ کسی کے لیے وہ جائز نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، بچپن ہی سے ان کے یہاں تھے. حتیٰ کہ خود ان کی بیوی کہتی میرے گھر کے ایک سامان کی طریقے سے، یعنی گویا کہ گھر کے ایک فرد اس سے ہم کہتے ہیں وہ رہتے تھے، سفر میں آنے میں جانے میں. حتیٰ کہ انہوں نے جب ہجرت کیا حبشہ کی طرف تو وہاں پہ ان کے ساتھ گئے، مدینہ ہجرت کے وہاں پر آئے. یعنی ان کی ہجرت کیا تھی؟ ایک ان کے خاص بیٹے کی تھی. مدینہ منورہ آئے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے، داڑھی آ گئی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن جب یہ آیت نازل یہ تبنی کی کہ بطلان کا جب حکم نازل ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بولے نہیں، البتہ یہ محسوس کرتے تھے کہ سالم کا اب ہمارے گھر میں آنا کیا ہے نہیں. تو ان کی بیوی حضرت سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو کیا تھی؟ یہ بڑی ہوشیار عورت تھی، جیسا کہ ان کے واقعے لگتا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چیز ہمارے شوہر کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. بلکہ اگر دوسرا موضوع نہ جائے تو یہاں سوچنا چاہیے کہ ہر عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو جائز حد تک کی ہو، شرع کے حد تک ہو، اور شوہر کو وہ چیز اچھی نہیں ہے تو قطعاً اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی کہ اب اس کا کیا حل ہے. وہ ہمارے ایک گھر کے کہا کہ حتیٰ کہا متاع البیت، گھر کے سامان کی طریقے سے ان کی حیثیت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کے پیش نظر آپ نے یہ کہا کہ ایسا کہو انہیں تم دودھ پلا دو. کیا فرمایا آپ نے؟ دودھ پلا دو. تو حذیفہ کا جو نظریہ ہے وہ بدل جائے گا، یعنی وہ تمہارے پاس ان کے آنے جانے کو اب برا نہیں سمجھیں گے. تو حضرت سہیلہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے دودھ پلاؤں؟ وہ تو داڑھی والا بچہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا بچہ تھوڑی ہے. تو آپ ہنسنے لگے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے، دودھ پلا دو، وہ چیز جو حضرت حذیفہ کے دل میں ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اسے دودھ پلا دیا اور حضرت حذیفہ کے اندر سے یہ تصور کیا ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی وہ اب ان کو کراہت محسوس نہیں ہوئی. یہ اصل ہے حدیث. اس حدیث کے بارے میں علماء کے سمجھیے کہ 3 موقف ہو سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ یہ حدیث خاص ہے کس کے لیے؟ حضرت سالم مولا حذیفہ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے یہ نہیں ہے. وہ ان کے جاتے ہی یہ معاملہ کیا ہے ختم ہو گیا، اور یہی زیادہ تر علماء کا قول ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ خاص مسئلہ ہے، یہ خاص مسئلہ ہے جو خاص ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگا جو کہ حضرت حذیفہ کے لیے ہو، حضرت سالم کی جیسی حالت ہو. یہ دوسرا موقف علماء نے، اور یہی موقف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا. تیسرا وہ ہے کہ نہیں، یہ کسی کی بھی لیے وہ چیز ہو سکتی ہے، وہ عام ہے اور یہ خاص رہے گا. کوئی بھی ایسا ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو رضا کبیر جو ہے وہ چیز کیا ہے جاری رہے گی.
تو یہ چیز اصل ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موقف کو لے کر کے جو اعتراض ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نظریہ یہ تھا کہ جس کی حیثیت انہوں نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے تو عام، لیکن خاص ایسا اگر کوئی حاصل ہے تو یہ خاص، لیکن خاص کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر آج کی صورت حال میں ایک شخص نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اب اسے نہیں معلوم تھا یا جہالت تھی، اب ان کے گھر میں پل بڑھ رہا ہے، اب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز کیا ہے، ناجائز اور حرام. اب صورت حال ایسی بسا ہوگا کہ اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بعض حالات ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے والدین ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بہن ہیں، جائے ان کے ساتھ وہاں پر رہے، ہو سکتا ہے نا. بعض لوگ ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن ایک ہی گھر کشادہ ہے، رہنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے، اس کے الگ کمرے کا اور یہاں پر پردے کا اہتمام رہے اور رہے کی. بعض صورتحال ہوتی ہے کہ ایسا کوئی اب صورتحال ہے ہی نہیں، اب اگر اس سے چھوڑ دیتے ہیں تو لوارث طور پر کیا ہے وہ بھٹکتا رہے گا اور بلکہ اس کے اور بگڑنے اس کا. تو ایسی یہاں پر مشکل صورتحال ہو، حضرت عائشہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہاں پر اس مقصد کے لیے رضاعت کبیر کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہی نظریہ امام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں کا ہے. اصل میں یہ چیز یہ ہے، نہ تو یہ بالکل عام ہے بلکہ عام یہی ہے کہ وہی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو 2 سال کے اندر ہو اور اس درمیان میں ہو جس درمیان بچے کی غذا کیا ہے وہ دودھ ہو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم وہ 5 بار بچہ دودھ پیے، ماں کی چھاتی کو لے کر کے وہ دودھ پیے اور پھر اپنے آپ چھوڑ دے، اور پھر دوسرا وقت ہے، یعنی 5 بار ایسا ہو، 1-2 بار سے نہیں ہوگا. جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کہ یہ اگر تھوڑا سا پی لے پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو رضاعت کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کیا ہو وہ 2 سال کے اندر ہو. لیکن جہاں جیسی صورتحال حضرت سالم کی ہے اگر کسی کو ہوئی تو وہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے. یہ اصل چیز ہے. یہاں پر یہ اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی دودھ یعنی کیسے پلایا تھا، کچھ بعض وضاحت ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں حدیث میں، صرف دودھ پلانے کا ذکر ہے. جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے ضعیف حدیث میں کیا، یہ دیکھ بہت سے لوگ سمجھتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں. سمجھتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں. امام نووی نے کہیں نہیں کہا، امام نووی نے کہا کہ یہ امکان ہے. دونوں امکان ذکر ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. ایک امکان یہ ہے کہ جانتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، ضرورات کیا ہے؟ تبیح المحظورات، یعنی جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر کوئی محظور حرام چیز کیا ہے وہ حلال ہو جایا کرتی ہے. تو اگر امکان ہے چھاتی سے پلنا، چھاتی سے پلا دے، لیکن عورت صرف اتنا ہی ظاہر کرے گی جتنا ظاہر کرنا ضروری اور ناگزیر ہوگا. اس لیے کہ ظاہر بات وہ عورت ہے، خود اپنے سگے بیٹے کے لیے جو پیدا ہوا اس کے لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، تو ابھی جو بیٹا نہیں ہوا اس کے لیے کیسے جائز ہوگی؟ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں الگ سے نکال کر کے، جیسے رضاع آج کل یہ فیڈر ہوتا ہے اس میں نکال کر کے پلا دیا جائے. تو اس نے کیسے پلایا اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو اسی حالت پر رکھا جائے کہ جیسے امکان ہو، بہتر وہ سمجھے گی اس کے اوپر عمل کرے. امام نووی رحمہ اللہ نے دونوں احتمال ذکر کیا ہے. جی یعنی سلف کا کچھ خاص یعنی کلیئر موقف نہیں ہے کہ ایسے پلایا ویسے پلایا، نہیں خاموش. بعض لوگ کہتے ہیں یہ راجح ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے، دودھ پلانے سے کیا مراد ہے، یعنی چھاتی سے پلایا ہو. جیسے انگریزی ترجمہ میں لوگ جیسے انہوں نے کوئی تحقیق ترجمے سے نہیں ہوتی ہے، تحقیق اصل عبارت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے. تو ہمارے جو لوگ اردو کا ترجمہ سامنے رکھ کر کے، انگریزی کا ترجمہ سامنے رکھ کر کے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی غلطی. جی تحقیق کے میدان میں آنا ہے تو ٹھیک ہے، جس زبان میں تھا اس کو سیکھیے. قرآن کو زبان کو سیکھیے، اس قرآن کی زبان کو سیکھیے اور حدیث کی زبان کو سیکھیے. جی تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا یا دوسرے امہات المومنین کا جو موقف، تو اس موقع پر یہ اللہ کے رسول کے دور میں واضح نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ اختلاف ہوا ان کے آپ کے بعد. یہ اختلاف کیا ہوا ہے آپ کے زمانے کے بعد ہوا. ازواج مطہرات آپ کے زمانے میں ہوا ہی نہیں. یہ کون کہتا آپ کے زمانے میں ہوا تھا؟ جی یہ موقف تو بات کا ہے. جی 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 تو آج بھی اس کی گنجائش ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس طریقے سے عمل کر سکتا ہے. جس کی حالت ایسی ہوگی، جس کی حالت سالم جیسی ہوگی کر سکتا ہے. اس کی ہم نے بعض مثالیں دیا. اس کے ایک شخص ہے، ایک والد باپ کے 2 بیٹے ہیں. ایک بڑا بیٹا ہے جو جوان ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا ہے بھی نابالغ ہے.
اب جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ گھر ایسے ہوتے ہیں، شہروں کے اندر ہو یا دیہاتوں میں ایسے چھوٹے گھر ہوتے ہیں کہ وہاں پر پردے کا اہتمام گھر میں رہ کر کے مشکل ترین کام ہوا کرتا ہے۔ بامبے میں بہت کہے لوگ ایک کمرہ ہوا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، 2 کمرے ہوئے تو ایک باتھ روم ہوا کرتا ہے۔ اب ایسی جگہ میں کسی کا چھوٹا بھائی ہے، چلیے بلوغت کے قریب ہی پہنچ رہا ہے، چھوٹا سا بھائی ہے، اب اس کو کیا کرے؟ وہ باہر کر دے، وہ گھر سے۔ سوچیں آپ اس کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ضرورت پیش آئیں گے، نہیں پیش آتی نہیں پیاتی ہمارے یہاں، ہے نا؟ یا تو نہبیلات ٹھیک ہے، وہ غیر محرم سے خلوت یا دیکھنا ہو جائے نہیں، وہ صورتحال چلتی رہے، زندگی بھر گناہ کے کام پہ چلتے رہے۔ یا تو یہ ہے کہ اس حدیث سے فائدہ اٹھا کر کے یہ اس کو محرم بنا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایسی صورتحال ہوگی تھی، ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا حکم جو ہے شخصیت پر نہیں، کس کے اوپر ہے؟ حالت کے اوپر۔ شخصیات پر نہیں، کس پر ہے؟ حالت پر ہے۔ تو جس کی حالت ایسی ہوگی وہاں یہ حکم آ جائے۔ لیکن ظاہر بات یہ ہر آدمی کو اپنے کو اختیار نہیں ہوگا، ظاہر بات اس سلسلے میں اہل علم سے سمجھدار مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے وہ طلاق کیسی اس کے اوپر ہوگا، یا طلاق رجعی ہے تب تو اس کو حصہ ملے گا اور وہ عدت وفات بھی گزارے گی۔ اگر طلاق رجعی ہے، 1 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد، ہے نا، تو کیا ہے؟ اسے عدت وفات بھی گزارے گی اور اسے میراث میں حصہ ملے گا، اس لیے کہ اس کی بیوی ہے نا، ایک قسم کی اس کی بیوی ہے۔ اور اگر طلاق بائن ہے یا اس نے خلع لیا ہے، عورت نے کیا لیا ہے؟ خلع لیا ہے، تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یا حاکم کو، مفتی کو یہ اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس شخص نے طلاق دے صرف اس لیے دیا ہے، وہ بیماری کی حالت میں ناراضگی تھی تاکہ اس عورت کو کس سے محروم کر دے؟ میراث سے محروم کر دے اس کو، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا طلاق نہیں مانا جائے گا اور اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ جی یہ کون طے کریں گے پھر کہ محرومیت کے لیے؟ تو حالات بتائیں گے، حالات کے پیش نظر، یعنی وقت کی جو جماعت وغیرہ وہی لوگ فیصلہ۔ عورت دعویٰ کرے کہ ہاں بھائی اس صورت حال ہے، وہ دیکھیں کہ حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی لڑکی اپنے نکاح نامے میں یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا؟ دیکھیں علماء کے نتیجے مختلف ہی مسئلہ ہے، جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ نہیں رکھ سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول حدیث ہے کہ ہر وہ شرط جو شریعت کے خلاف ہو وہ شرط باطل ہے، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ اور طلاق دینا شوہر کو کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری شادی کرنا یہ شوہر کی طرف سے شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ لیکن دوسرے بعض علماء جیسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک جائز چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اس چیز کا مطالبہ ایک جائز چیز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب تو ہے نہیں، اس کے اوپر جائز ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ میرے ہی ساتھ رہیں، تو یہ کر سکتی ہے اور شوہر کو اسے پورا کرنا ہوگا۔ اگر شوہر پورا نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلع کا یا فسخ کا، خلع نہیں بلکہ فسخ کا مطالبہ اس سے کر لے اور اس کی مہر وغیرہ بھی جو لیا ہے وہ نہ دے۔ جی یہاں پر تو وہ حدیث واضح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے شاید منع کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منع کیا؟ کہ دوسری شادی سے حضرت فاطمہ کا رہتے ہوئے، تو اس کا شرط سے، نکاح میں شرط سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ یہاں تو یہ ہے کہ نکاح نامے میں یہ شرط ہو کہ نہ ہو، عورت شرط لگائے کہ نہ لگائے، نکاح نامہ میں رہے یا نکاح سے جیسے زبانی طور پر ہے، شرط ہی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ نکاح ہو جانے کے بعد اس وقت کوئی نہیں، زندگی گزر رہی ہے، کوئی ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں تو رکاوٹ ہے اب نا، اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ ہاں آپ کو شادی نہیں کرنا ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے مثال کے طور پر اس سوال میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھی؟ ایک باپ کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی بیوی، خاص طور پر بعض بیویاں جو ہے کیا طبعی مزاجی کمزور ہوا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوا تو بیمار ہو جائیں اور یہ ہو جائیں۔ بعض بیوی ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر حسد کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑی حساس ہوا کرتی ہیں، اگر دوسرا معاملہ ہوا تو کیا ہے، وہ پریشانی کے اندر پڑ جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، باپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ٹھیک ہے اسے طلاق دے دو،
اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں شرط لگائی جا سکتی ہے. ہاں تو وہی تو بتا رہا ہوں میں. اس سے تو حاصل ہوتا ہے کہ شرط لگائی. یہی تو ہے نا. وہی تو ہم نے کہا کہ دو موقف علماء کے ہیں. پہلی چیز ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا, آپ نے خود ہی کہا میں کسی چیز کو حرام نہیں کرتا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اگر علی چاہتے ہیں دوسری شادی کرنا تو شادی کر لیں, مجھے کوئی وقت, لیکن میری بیٹی کو طلاق دے دیں. جن علماء نے ناجائز قرار دیا ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے کہ ہر وہ شرط جو قرآن میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو ہے کسی عقد میں نہیں ہے, نکاح کے شرائط میں سے نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ شرط لگائے کہ آپ مجھے لے کر کے اسی شہر میں رہیں, کہیں اور نہیں جائیں گے, ہے نا. آپ جب تک میں زندہ رہوں گا آپ لونڈی نہیں رکھیں گے, جب تک میں زندہ ہوں آپ جو ہے دوسری شادی نہیں کریں گے. تو یہ چیز کیا ہے, گویا کی ایک ایسی شرط لگائی جا رہی ہے جو نقد نکاح سے اس کو کوئی تعلق نہیں, بلکہ ایک ایسی چیز جسے شریعت نے حلال کیا اس میں حرام کرنے کا پہلو آ رہا. تو دونوں حدیثیں کیا ہیں, وہ عام ہیں, اس لیے علماء کا اختلاف ہوا. راجے کیا ہے دونوں بیان کر دیا, آپ اختیار کر لیں, جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو آپ اختیار کر لیں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور تو کہتے ہیں کہ ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے. امام حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے, اور بعد شافعیہ اس طرف گئے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے. جی بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں, لگا سکتی ہے. المومنون علی شروطہم, وہ بھی تو ہاں جب شرط آ جائے تو اس کو پورا کرے. یہی تو دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں جائز ہے. اور نہیں, وہ دلیل ہے کہ سب سے اہم شرط جس کو پورا کرنے کے حقدار ہے وہ شرط ہے جو نکاح سے متعلق ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہوا تو اس کو پورا کرنا ہوگا, نہیں پورا کرتا ہے تو بیوی کو اختیار رہے گا اس کو چھوڑ کر جائے اپنے حقوق لے کر کے. اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے نکاح نامے میں ایک ٹک لگایا جا رہا ہے آج کل کے, یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا, تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ اصل چیز یہ اسی بنیاد پر آئے گا. بعض علماء کہیں گے جائز, بعض ناجائز. اصل چیز ہے کہ اس کی چیزیں رکھی نہ جائیں. کیوں؟ عورتیں ہوتی ہیں اصل میں جذباتی, ہے کہ نہیں. وہ بسا اوقات ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ شوہر کو وقتی طور پر شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, بغیر لکھے ہوئے شوہر کہہ سکتا ہے دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں لیکن نہیں مانتی, اگر تمہیں چاہتی ہو تو ٹھیک ہے تم الگ ہو ہم سے, تمہارے اختیار کے اوپر ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ جو ہے کل كن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ نے کہا کہ دیکھو اب تم لوگوں کو اختیار ہے کہ ہماری زندگی ایسے ہی رہے گی, ہے نا, سادگی کے ساتھ. اگر تم چاہتی ہو ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم سے جو کچھ ہو رہا لے دے گے تم دنیا کی دیو زینت میں پڑھو. تو شوہر اپنی بیوی کو یہ اختیار دے سکتا ہے, لیکن نکاح وغیرہ میں لکھنا یہ کیا ہے, یہ ایسا نہیں, بلکہ یہ کہ سامنے آئے اختلافات کھڑے ہوں تو ٹھیک ہے بھائی کیا چاہتی ہو تم, میں تمہیں بہت سمجھایا موقع دیا لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے, ایسا کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق کا اختیار دے دیا ہے تو اب عورت کبھی بھی جا سکتی ہے؟ نہیں, وقتی طور پر یہ ہے, بعد میں شوہر اس اختیار کو ختم بھی کر سکتا ہے. نہیں, جب تک ختم نہ کرے. ہاں تو ٹھیک ہے, جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آج اس نے کہا, جو بہت کہا 3-4 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد اس کو بیوی آیا بس خلاص, ٹھیک ہے, بیوی کہتی ہے کہ بھائی ہم تنگ آ کے ہوں جا سکتے ہوں, جائے وہ. اب روکنے کا حق نہیں ہے اس کو, میرا نہیں حق ہے, نہیں اللہ یہ کیوں اس سے پہلے کہہ دے بھائی دیکھو تمہارا حق ہم نے باطل کر دیا ہے. تو ایسا لے کے رکھ سکتے ہیں ایسا نکاح نامے میں؟ نکاح نامے میں نہیں لکھنا چاہیے. اب دیکھیے متاثر ہو کر کے غیر دنیا کے جو اصول ہیں اس سے متاثر ہو کر یہ چیزیں اب لکھی جا رہی ہیں. اللہ اعلم, سلف کے ہاتھ میں نہیں پتہ کہ ہاں ایسا لکھا جاتا رہا. نہیں, جیسے ابھی جہاں پہ اس سے پہلے والے سوال میں جو اختلاف تھا, تو اب اس سوال میں گنجائش ہے یا منع ہے ایک دم لکھنے کی؟ بھائی میری سمجھ سے میرے لکھنے بالکل منع ہے کہ نہیں, اللہ کہ وقتی طور پر ہو سامنے, لیکن لکھ کر کے اسے دے دیا جائے جب چاہے وہ, بغیر اس کے اپنا اسے بچوں کو تھمائے اور اپنا گھر جتی بنے, تو تماشا ہو گیا. روزانہ جو ہے ہر ہفتے جو ہے وہ طلاق دے کر کے اپنا جاتی رہے گی. جی, اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ کیا 2 رکعت نفل شکرانے کی اور 2 رکعت نماز ہدایت کے لیے, یعنی روز اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو کیا یہ بدعت میں؟ اصل نماز ہدایت ہے کیا؟ میں نہیں, آج تک ہم نے نہیں سنی نماز ہدایت کیا ہے. نہیں نماز ہے کوئی. اور شکرانے کی نماز کیا ہے, شکرانے کا معنی کیا ہے؟ کوئی
اہم خوشی انسان کو حاصل ہو، خواہ کوئی فائدے کی چیز ملی ہے یا ضرر کی چیز جو ہے اس سے دور ہوئی، تب تو اس کے اوپر ہے. ظاہر بات یہ صورتحال روزانہ نہیں پیش آ رہی ہے. جی تو یہ چیز ایک بدعت کے حکم میں ہے. جی اگر یہ سوال ہے کہ وہ تہجد بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ نہیں، اس کا تصور ہی غلط ہے وہ. جی یعنی ایسے چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ضروری پرہیز کرنا ہونا چاہیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شخص نے ادھار میں پیسے لیے اور واپس نہیں کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ میں لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں لگا سکتے ہیں یعنی زکوٰۃ سمجھ لیا تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. بھائی دیکھیے میرے نزدیک جو ہے جو ہم نے علماء کے اقوال کو راجح سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ لینا اور دینا ہے کہ نہیں. پیسہ اپنے ہی پاس رہے، آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے میری زکوٰۃ کتنی 10,000 نکل رہی ہے، 5,000 فلاں پر کر دیں، میں اس کو ملا کر کے 5,000 زکوٰۃ دیتا ہوں. یہ چیز آپ نے زکوٰۃ دیا ہی نہیں کوئی، خود آپ کو فائدہ ہوا اس کا. جی کسی کے قریب کا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے اگر کسی شخص پر قرض ہے، کافی قرض ہے اور اس کا قرض زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم اتارنا چاہتے ہیں لیکن شخص کو بتانا نہیں چاہتے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں کیونکہ وہ قرض کے معاملے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، تو پوچھنے پر ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس کے بغیر بتائے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، جائیں جس کے اوپر ہے، جس کا قرض ہے، جس کا قرض اس کے اوپر ہو اس کے پاس جائیں اور کہیں بھائی یہ فلاں کی طرف سے ہے، اس کا قرض ہے، آپ ختم کر دیں اس کو. یہاں پر دیا گیا گویا کہ تو بات تو وہ تو زکوٰۃ وہ تو لینا پسند نہیں کرتا ہے. اگر بھائی بعد میں ہاں یہ معلوم ہو کہ ہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے ہے نا، اپنا پیسہ لے جاؤ، ٹھیک نہیں ادا ہوگی. یہاں تو بات یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو اور خاموش رہ جائے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 میں اپنا قرض ادا کروں گا، ہے کہ نہیں، کسی کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز نہیں، ادا نہیں ہوگا. یہ تو خاموشی تو ممکن ہے کہ زکوٰۃ یہ ہو گیا، لیکن یہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم نے قرض ادا کیا. کسی سے بھی ہو قرض ادا ہو جائے اس کا، اگر وہ کچھ خاموش رہتا ہے تو ادا ہو گئی، چاہے زکوٰۃ کے پیسے کسی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصرف میں کیا والغارمین کا بھی ذکر ہے. نہیں یہاں پر وہ دوسرا جو سوال آ رہا ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتا ہے، تو جیسے آپ نے لینا کہا نہ پسند کرتا ہو اس کو نہیں دے رہے ہیں آپ نا، اس کو کہاں دے رہے ہیں آپ، اس کو دے نہیں رہے ہیں، اس کے اوپر قرض ہے، تیسرے آدمی کو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات. اگر اس کو دینا ہے نا، وہ نہ لے تو ٹھیک ہے بھائی آپ نہ لو، اس کو دے نہیں رہے تو ایک ہی ہوئی نا، اسی کو دینے کے بعد بھائی بسا اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے. آپ کھانا کھائیں ہیں، 2 لقمہ آپ کا پیٹ بھرے گا، لیکن حرام سے بھی اور حلال سے بھی. ہمارے پاس ایک قلم ہے، آپ چھین کر لے لیں، قلم آپ کے پاس گیا لیکن ناجائز ہے، اور میں کہوں ٹھیک ہے ہدیہ تو جائز ہوگا آپ کے لیے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن وہ طریقے کی وجہ سے کیا ہے اس میں حرام حلال کا معاملہ داخل ہو جاتا ہے. جی اچھا جی، تو کوئی دوسرا اگر ادا کر دے، انشاءاللہ چاہے وہ بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے ناپسند کرتا ہو تبھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. خاموش ہو جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے تو ٹھیک. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں غیبت سے توبہ کیسے کریں؟ اگر براہ راست معافی مانگتے ہیں تو رشتہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور امکان ہے کہ وہ معاف بھی نہ کرے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، ہے نا. جس مجلس میں اس کی برائی کی ہے اس کی تعریف کریں، اس کو بتلائیں نہیں، جہاں خطرہ ہے کہ طریقے سے معاملات بگڑ جائیں گے. تو اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یعنی ایک لمبے عرصے سے حرام لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جو 7 سال سے جاری ہے، کئی مرتبہ توبہ کی لیکن کچھ دن بعد دوبارہ غیر محرم سے بات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے نا امیدی ہونے لگی ہے، شاید کبھی سچی توبہ نہیں کر سکتی. اس صورت میں کیا کریں؟ گھر والے شادی بھی تاخیر سے کر رہے ہیں. تو گھر والوں پر زور دیں شادی کرنے کے لیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو اس میں ڈالیں، رشتے داروں کو ڈالیں. حرام سے اس قسم کی جو جسے بے عزتی تصور، جبکہ بے عزتی نہیں ہے، یہ شرم کو اس میں حائل نہیں ہونا چاہیے. شرم کو اس چیز کے بارے میں، آخرت کی شرمندگی دنیا کی شرمندگی سے کیا ہے وہ ہلکی درجے کی ہے. کہاں سنتے ہیں آج کل بعض ماں باپ جو بچی کے نہیں سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ماں باپ سے ہٹ کر کے اس کے اور رشتے دار ہیں ان کو معاملہ آئے گا، شرعی پنچایت کا معاملہ ہے، کورٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک، وہ تو زندگی خراب کرنے والا معاملہ ہو گیا پھر پورا، یعنی زندگی بھر وہ پوری فیملی سے ہی. تو ٹھیک ہے جائے رہے، اللہ سے تو نہیں کٹے گی نا. جو زندگی بھر اپنا یہ حرام کام کر رہی ہے اس میں زنا بھی مبتلا ہو سکتی ہے یہ. اور نہیں تو اپنے نفس کے اوپر زور دے، اپنے اوپر زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہے اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کے لیے کیا ہے وہ معین بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لولا الربت ان قدت لتبدی بھی لولا الربتنا علی قلبی. قریب تھا کہ وہ اظہار کرتی ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے. لولا الربتنا علی قلبی، اگر ہم نے اس کے دل پر کو باندھا نہ ہوتا، یعنی اس کو
اطمینان نہ دلایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص پیدا کریں، رو رو کر گڑائیں، ہے نا. اگر سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقین مدد کرنے والا ہے آپ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.